السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ مریم کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے صفات۔ حضرت ابراہیم کی صفات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے بات آیت نمبر 41 میں آئی ہے سورہ مریم کی کہ سچے نبی تھے۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ نے کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو، ذکر کرو ابراہیم کا ایک کتاب میں کہ اِنَّا کَانَ صدیقًا نبیًّا، کہ وہ بے شک صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو، ایسا سچا جس نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، یعنی کہ جیسے موقع ملا یا فائدہ ہوا سچ بول لیا، باقی ہے صدیق بننا ہے۔ اور اسی کے اوپر حضرت ابوبکر کی یہ ہے ان کے ساتھ کہ صدیق ہے کہ ہر وقت سچ، سچی بات، صادق، سچی سے تو جھوٹ نہیں تو کہہ دے۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم نے بھی صدیق بننا ہے، سچے، اور سچا وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ پھر اعتقاد میں، قول اور عمل میں صادق ہو، جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کا قول ہے، جو عمل ہے وہ صادق ہو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، گفتار کے غازی تو بنے، کردار کے غازی بن نہ سکے، تو باتیں بڑی کرتے ہیں، عقیدے میں بھی پہلے مسائل ہوتے ہیں اور باتیں زمین آسمان کی ملاتے ہیں، اور عمل کرتے وقت وہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ تو صدیق کے لیے کہ اعتقاد اور میں، قول میں اور عمل میں فرق نہ ہو، اور بہت ہی راست باز ہو، سیدھی بات کرنا والا ہو۔ کبھی بھی اس میں یہ نہیں کہ وقت کے ساتھ، موقع کے ساتھ اپنا کرے۔ حضرت ابراہیم کی خوبی کیا ہے؟ صدیق نبی تھے۔ یہاں اللہ نے بہت بڑی ان کی خوبی بتائی ہے، صدیق النبی ہے، اور یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت اور ہم درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے ہمارے لیے کہ یہ پہلا گائیڈ لائن ہے۔ دوسرا 43 میں سے علم وحی آیا ہے، تو انہوں نے اپنے باپ سے بات کی۔ یہ 42 بات آ رہی ہے کہ اس نے بحث کی ہے باپ سے کہ تو آپ اس کی پرستش کیوں کرتے ہیں ان بتوں کی، وہ جو کچھ سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، کسی کام نہیں آ سکتے، یہ کیا بات کی 42 میں یہ بات ہے۔ اس چیز میں یہ 43 میں انہوں نے کہا یا بات انی کا جانی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے۔ کیا علم وحی آیا ہے جو معلوم یاتی کہ وہ جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، پھر ان کے پاس وحی بھیجتا ہے۔ کیا علم وحی آیا، تو اللہ نے ان کی طرف علم وحی بھیجا، وحی بھیجی، تو پھر وہ اس میں تیسرا یہاں پہ جو نقطہ آ رہا ہے، تمام غیر معبودین اور مشکین سے مکمل کنارہ کشی اور اپنے رب واحد کی عبادت کا عزم مصمم، یہ آ رہا ہے جی 48 نمبر میں سے۔ بڑی اہم بات ہے، وَآتِذَ لَكُمْ، میں مکمل کنارہ کشی کرتا ہوں، اختیار۔ یہ جو آ رہا ہے لفظ آتِذَ لَكُمْ، یہ ہوتا ہے چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا، بالکل کنارے پہ ہو جانا، اس میں پڑھنا ہی نہیں کسی چیز میں، کوئی انوالو بھی نہیں ہونا کسی کرنے۔ تو یہاں پہ نے کہا میں کنارہ کشی کرتا ہوں، کس سے؟ وما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، تدعون دعا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ان سے حاجت روائی کرتے ہو، مشکل کو صحیح سمجھتے ہو، نذرانے چڑھاتے ہو، جن کے من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو ہر غیر اللہ کو پکار، کسی بھی جو موجود نہیں ہے، جو سامنے موجود ہے ٹھیک ہے، اس کہہ سکتے ہیں اکبر یہ دے دو، اسلم یہ مجھے پکڑا دو۔ جو موجود نہیں ہے وہ بابا ٹال پکی پکائی کل، تو یہ جو ہے نا کسی غیر اللہ کو یہ پکار جو ہے نا، یہ من تدعون من دون اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس سے کنارہ کشی ہے، اس سے کنارہ کشی ہے مکمل، اور یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے ان کو پکارنا۔ وَدُعُوا ربی، اور میں عبادت کروں گا، دیکھیں نا، وَدُعُوا ربی، اور میں دعا کروں گا، عبادت کروں گا اپنے رب سے، اور پھر اللہ گیا کہ میں محروم نہیں رہوں گا۔ تو یہ سیدھی سی بات آ رہی ہے یہاں پہ، یہ پکار جو ہے، نظر نیاز، یہ جو کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اب یہاں چیزیں، ایک چیز کو کلیئر کر لیں، سمجھ لیں، یہ جو کچھ یہاں پہ بات آ رہی ہے، حضرت ابراہیم کی بات آ رہی ہے، تو تینوں جو بڑے ادیان اس وقت دنیا میں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان، خود کو دین ابراہیم کا پیروکار بتاتے ہیں۔ خصوصاً قریش مکہ تو اپنی نسبت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، بلکہ توحید پرست تھے۔ پہلا کام کیا انہوں نے کیا؟ تو بالکل کوئی شرک نہیں تھا ان میں کسی طرح۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مشرک آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑ دیا تھا، تو تمہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اب اس ہم نے بھی چھوڑنا ہے یہ چیز، اگر کہیں کوئی خرابی ہم دیکھتے ہیں اپنے بڑوں میں تو ان کے لیے استغفار کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے، اگر زندہ ہیں تو اپنے خود چھوڑ دینا ہے۔ تیسرا کہ مشرک قوم اور باپ نے انہیں دھمکیاں دی، مگر انہوں نے شرک تسلیم کرنے کی بجائے گھر بار چھوڑنے کو اور ترک وطن کو ترجیح دی۔ تو ابھی یہاں ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ تھا، اور ابھی بھی یہی کچھ ہے کہ ہم شرک پر لوگ اتنے مصر ہوتے ہیں کہ توحید پرستوں کو اذیتیں دے کر انہیں
ہجرت معمور کر رہے ہیں، اور یہی قریش مکہ نے کیا، تو بجائے دین ابراہیم کے تباہ کرنے کے طریقہ آذر کی پیروی کرتے ہیں، درود حضرت ابراہیم پہ پڑھتے ہیں، لیکن پیروی کس کی ہے؟ حضرت آذر کی۔ تو اس میں یہ جو ہے نا ایک چیز یاد رکھیں، مثال کے طور پہ بات آ رہی ہے کہ یہ زندگی پوری ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ طریقہ ہماری مرضی کا ہو، ہمارے بڑوں کا ہو، اور انجام ہمارا بڑا اچھا ہو جائے، تو یہ نہیں ہونا۔ تو اگر فرعون کا طریقہ اپنائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا انجام نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے اور یہ صفات اپنے میں پیدا کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔